سائرہ، انسان کا دل بھی عجیب متوالا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ اپنے قیمتی رشتوں کو بھی ٹھکرا کر من مانی کر جاتا ہے۔ کچھ اس طرح مچلتا ہے کہ زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں اور گھر سے بے انتہا محبت کرنے والوں کو عمر بھر کے لیے بنباس کا دکھ جھیلنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی سائرہ کا دل مچلا، اپنا گھر بھی برباد کیا اور ہم کو بھی۔ سائرہ میری بھابھی کا نام تھا۔ اس کو بھائی جان اشر نے پہلی بار ایک کزن کی شادی میں دیکھا تھا۔ یہ لوگ دولہا کے والد کے جاننے والے تھے، تبھی شادی میں مدعو کیا گیا تھا۔ حسن بھائی کے ساتھ تایا ابو کی پرانی جان پہچان تھی، یوں کہنا چاہیے کہ دوستی کا رشتہ تھا۔ سائرہ حسن صاحب کی بیٹی تھی جو شادی میں بہت بن ٹھن کر آئی تھی اور دولہا کی بہنوں کے ساتھ اڑی اڑی پھرتی تھی۔ جانے کون سی گھڑی تھی کہ میرے بڑے بھائی اشر کی اس رنگین تتلی پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کے ظاہری حسن پر مر مٹے۔ گھر آ کر والد کو مجبور کیا کہ مجھے سائرہ سے شادی کرنی ہے، لہٰذا حسن صاحب کے گھر جائیں اور سائرہ کا رشتہ مانگیں۔ میرے والدین اس کی فیملی کے بالکل بھی جان پہچان نہ تھی۔ امی نے سائرہ کو شاید غور سے دیکھا بھی نہ تھا۔ ان کو تو اس لڑکی کی صورت یاں نہ رہی تھی، کیونکہ شادی کے گھر میں بیسیوں لڑکیاں ایک ایک سے سج سنور کر آتی ہیں، تاہم مجھے وہ یاد رہ گئی کیونکہ سلمہ نے مجھ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ مہندی والے دن سبز لہنگا پہن کر آئی تھی، سرخ کرتی اور سبز دوپٹہ، جس پر منفرد قسم کا سلمے دبکے کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کے فاخرانہ لباس اور بے نیازانہ انداز سے لگتا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کی نور نظر ہے۔ بھائی جان کے دل پر اس کی تصویر کچھ اس طرح سے نقش ہو گئی تھی کہ انہوں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے آپ حسن کے گھر جانے کی سبیل نکالیے، وہ کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ابو چاہتے تھے کہ تایا کی لڑکی ماہرہ سے اشر بھائی کا رشتہ ہو جائے، یہی تایا تائی بھی چاہتے تھے، تبھی والدین سے بن نہیں پڑا کہ والد صاحب سے مدعا بیان کر کے حسن صاحب کے گھر رشتے کی بات کرنے جائیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد بلا آخر ایک رشتے کی پھوپھی کی اس گھر کی جان پہچان نکل آئی۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ خالد پھوپھو ایک روز ہمارے گھر آئیں اور منجلے بائی وجاہت سے کہا، بیٹا تم میرے ساتھ چلو، حسن صاحب کا گھر تو میں جانتی ہوں، ان کی بیوی سے اچھی طرح جان پہچان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھ کو ان کے گھر تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ والدہ نے مجھ کو وجاہت بائی کے سامنے کر دیا کہ پہل تم دونوں جاؤ اور لڑکی والوں کا گھر رہن سہن دیکھ کر آؤ، میں بعد میں جاؤں گی۔ عالیشان صاف ستھرا گھر تھا۔ سائرہ کی والدہ بڑی اخلاق والی تھی، خود سائرہ بھی مہمان نواز اور خوش مزاج تھی۔ یہ لوگ ایسے صباؤ سے ملے کہ بس دل مو لیا۔ سائرہ میں بناوٹ نام کو نہ تھی لگی، لپٹی بغیر صاف بات کرتی۔ اس نے مجھ سے سرگوشی میں پوچھا، تم لوگوں کے آنے کا سبب؟ کھٹکا میرے دل میں یہ ہو گیا کہ کیا میرا رشتہ دیکھنے تو نہیں آ گئے۔ اس نے ایسی سیدھی اور کھڑکی بات منہ پر دے ماری کہ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کس سوچ میں پڑ گئی کہ صاف بات کیوں نہیں کہہ دیتی، جو من میں ہے وہ کہہ دو نا۔ اب مجھے من کی بات کھولنی پڑ گئی۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، ہم تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں، تبھی آئے ہیں۔ مجھ کو تو شادی کے گھر میں دیکھ لیا تھا، یوں کہو نا کہ ہمارا گھر اور رہن سہن دیکھنے آئی ہو۔ وہ تو ہمارے بڑے دیکھنے آئیں گے۔ کیا تمہاری بڑوں کی خواہش ہے میرا رشتہ لینے کی؟ میرے بھائی کی خواہش ہے، میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ وہ سمجھی کہ وجاہت جو ساتھ آیا ہے اس کی خواہش پر ہم آئے ہیں، حالانکہ وہ تو محض ہمیں اپنی گاڑی میں لایا تھا، ورنہ گاڑی کون ڈرائیو کرتا، ہمارا ڈرائیور تو تھا نہیں۔ سائرہ نے تبھی وجاہت کو غور سے دیکھا اور اس کے بھائی اور والد کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ خالدہ پھوپھو بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، میں اور سائرہ البتہ بڑوں کے درمیان نہ بیٹھی۔ ہم باہر برآمدے میں محو گفتگو ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ رشتے کا معاملہ معلوم ہوتے ہی سائرہ کا چہرہ کھل گیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آنے لگی تھی۔ ملازمہ سے پرتکلف چائے کے ساتھ یہ کہ مزید دار کھانے کے لوازمات، شامی کباب، رول، روسٹ پیسٹ اور پکوڑے بنانے کا بھی کہہ دیا۔ شام کا وقت تھا مگر اس نے اتنی مہمان نوازی کر دی کہ کھانے کی دعوت جیسا اہتمام ہو گیا۔
اس کی ان عنایتوں پر یقین ہو گیا کہ اس نے ہم سے ناطہ جوڑنے پر دل سے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تاہم لڑکی کے انتظامات سے کیا ہوتا ہے جب تک بڑے راضی نہ ہوں؟ ہم تو بالکل اجنبی اور غیر تھے ان کے لیے جیسے وہ ہمارے لیے غیر تھے۔ سنا کرتے تھے بغیر جدوجہد کے کوئی سکھ کا پھل نہیں پاتا۔ ہم نے بھی خوب جدوجہد کی تھی، وجاہت اور میں نے دونوں طرف سے والدین کو راضی کر لیا۔ اب سائرہ وہی ہماری بھابھی بن کر گھر آ گئی۔ بھائی اشر کو تو اس قدر خوشی تھی کہ ہم سے کہتے تھے ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، دیکھو میری لگن سچی تھی، سائرہ مل گئی نا بلا آہر۔ بہرحال حالدہ پھوپھو نے کافی تگ و دو کی اور اس مبارک کام کو بیڑا اٹھا لیا۔ یوں میرے بھائی اشر کے ساتھ سائرہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ اشر بھائی تو بات طے ہو جانے پر ایسے خوش تھے جیسے دونوں جہان کی نعمتیں ان کو مل گئی ہیں۔ وہ خود سے زیادہ کسی اور کو خوش نصیب نہ سمجھتے تھے۔ اب ہم سب بہن بھائی بہانے سے سائرہ کے گھر جانے لگے۔ وجاہت ساتھ ہوتے کیونکہ گاڑی بھی وہی چلاتے تھے۔ کچھ دنوں تک سائرہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی بات چیت وجاہت کے ساتھ پکی ہوئی ہے، کیونکہ وہی ان کے گھر پہلی بار آیا تھا۔ جب تک نکاح نہ ہوا سوائے بھائی جان کے ہم سب اس بڑی آزادی میں احسن انکل کے گھر آتے جاتے تھے اور سائرہ سے مل سکتے تھے۔ پھر میں شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ رخصتی کے لیے لڑکی کے والدین نے 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ اس دوران ان کی طرف سے جہیز اور ہماری طرف سے بڑی بنائی جا رہی تھی۔ بھابھی کے جوڑے جو ہم نے بڑی کے لیے بنوا دیے تھے وہ ہم نے ان کی پسند سے خریدے تھے۔ سو وجاہت کے ہمراہ ہم اب تقریباً روز سائرہ کے گھر جاتے اور پھر اس کو لے کر بازار یا کبھی درزی کے پاس چلے جاتے۔ بھائی وجاہت گاڑی میں بیٹھے رہتے اور ہم خریداری کر کے آ جاتے۔ میں سائرہ سے خوب گپ شپ لگاتی، یہ میری بھابھی بن گئی تھی۔ وجاہت سے وہ بے تکلفی سے مگر حد میں رہ کر بات کرتی تھی۔ وہ بھی ایک حد میں رہ کر باتیں کر لیا کرتا تھا، کیونکہ وجاہت کا رشتہ سائرہ کے ساتھ دیور کا بننے جا رہا تھا۔ اس کی کچھ ہنسی مذاق کی بھی عادت تھی۔ وہ سائرہ کے گھر والوں سے خوب گپیں لگاتا اور ان کو ہنساتا تھا، اس لیے اس کے سبھی گھر والوں میں وہ ہر دل عزیز ہو چکا تھا۔ وہ اس کی آمد سے خوش ہوتے، کسی روز نہ جاتا تو کہتے کہ آج میاں وجاہت کیوں نہیں آئے۔ شکوہ کرتے کہ وہ نہیں آیا تو مزہ نہیں آ رہا، آتے ہی رونق لگا دیتا ہے۔ خاص طور پر سائرہ کے دونوں بھائی وجاہت پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ میری چھوٹی بہنیں جب سائرہ سے مل کر آتی تو اشر بھائی سے کہتی کہ بھابھی کہتی کہ نہ جانے یہ 3 ماہ کا عرصہ کب گزرے گا، کاش وقت جلدی گزر جائے اور میں تم لوگوں کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، کیونکہ مجھ کو تم سب بہن بھائیوں سے محبت ہو گئی ہے، یہاں تو تنہائی سے بہت بوریت ہوتی ہے۔ ایسی باتیں سن کر اشر بھائی کھل اٹھتے۔ وہ اس قدر شرمیلے تھے کہ ایک بار بھی اپنے ہونے والے سسرال نہ گئے اور نہ سائرہ سے بات کی۔ سائرہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کا رشتہ وجاہت سے طے ہوا ہے۔ جس روز منگنی کی رسم ہونی تھی اشر بھائی جان اپنی ہونے والی دلہن کے گھر گئے۔ بڑی احترام اور عزت کے ساتھ سائرہ کے گھر والوں نے ان کو احترام کیا۔ سائرہ کے بھائی بھی ان کو گیڑے میں لے کر ہال میں چلے گئے جہاں ان کے کچھ رشتہ دار اور مولوی صاحب موجود تھے۔ منگنی کی بجائے اب نکاح کا پروگرام بن چکا تھا۔ سو حسن صاحب اور ان کے بیٹے اشر بھائی کو قرار واقعی اہمیت میں دے رہے تھے۔ سائرہ مگر حیران تھی کہ وجاہت تو کبھی اندر کبھی باہر آ جاتا ہے، یہ لوگ کس کو دلہا کہہ رہے ہیں اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میرا نکاح تمہارے بھائی سے نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا ہاں میرا بھائی ہی ہے تو ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ لیکن وجاہت سے نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی اشر سے ہو رہا ہے۔ وجاہت تو میرا دوسرے نمبر والا بھائی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو کبھی اشر کا ذکر تک میرے سامنے نہیں کیا اور نہ ہی وہ کبھی ہمارے گھر آئے ہیں۔ مجھے دیکھنے تو پہلے روز تمہارے بھائی وجاہت آئے تھے۔ ہاں آیا تھا، لیکن اشر بھائی نے تمہیں شادی میں دیکھ لیا تھا اس لیے دوبارہ دیکھنے نہیں آئے۔ کہتے تھے کہ یہ اچھی نہیں کہ ہر بار لڑکی کے گھر جائیں اسے دیکھنے کے لیے۔ عجیب بات ہے اور عجیب ہے تمہارا بھائی۔ وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ اب کیا کروں، میں تو وجاہت کا سمجھ رہی تھی۔ ارے بھائی تم نے وجاہت کو دیکھا ہے، اگر اشر کو دیکھو گی تو خربوزے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھو گی، زلیخا کی سہیلیوں کی طرح۔ اس طرح سائرہ اشر بھائی وجاہت سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور شاندار ہے، ان کی پرسنالٹی الگ ہے۔ وجاہت بیچارہ تو بس ان کے سامنے بچہ سکا لگتا ہے۔ ارے بھائی خوش قسمت ہو کہ اشر جیسا دولہا مل رہا ہے۔
بس ذرا اسی دیر ہی تو ہے، ابھی دیکھ لو گی کہ تم ان کو پھر مانو گی کہ میں نے واقعی 100% صحیح بات کی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ منگنی کی رسم سے 3 دن پہلے پروگرام بدل دیا گیا تھا۔ بزرگوں نے کہا منگنی چھوڑو، سیدھا نکاح کرتے ہیں، سادگی کے ساتھ دھوم دھام کا شادی میں خوب کر لیں گے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو دلہا بھی آیا اور یہ انکشاف بھی سائرہ پر ہوا کہ وجاہت نہیں، دراصل اشر اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا ہے۔ جس کو نہ اس نے دیکھا اور نہ بات کی تھی، وہ صدمے میں رہ گئی۔ اس کا بس چلتا تو اس تقریب کو ملتوی کروا دیتی، لیکن اب تو مہمان مولوی صاحب سب آ چکے تھے۔ چند لمحوں کے بعد رسم نکاح ادا کی جانی تھی۔ وہ سجی سنبڑی بیٹھی تھی، مگر اس طرح بے جان کہ جسے ابھی اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ میں نے تسلی دے دی کہ خدا کا واسطہ دیا سائرہ، اب خود پر قابو پاؤ۔ اب وقت نہیں رہا پیچھے مڑ کر دیکھنے کا۔ خیر نکاح تو ہو گیا، لیکن سائرہ نے پتہ نہیں اشر کا چہرہ دیکھا بھی یا نہیں۔ بات کرنے کا تو ان سے موقع ہی نہ مل سکا۔ ہم تو نکاح کر کے چلے آئے، لیکن سنا ہے کہ بعد میں اس نے ماں باپ سے بہت جھگڑا کیا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھ کو پہلے اشر کا نام کیوں نہیں بتایا، نکاح والے دن بتایا؟ وہ بولے تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی تو ہم نام کیا بتاتے، ورنہ کسی نہ کسی کے منہ سے لڑکے کا نام تو نکل ہی جاتا ہے۔ مگر سائرہ سے سب سے پہلے کہتے کہ لڑکا اچھا ہے، لڑکا خوبصورت ہے۔ اشر سے کوئی نہ کہتا کہ اس کے کام کھڑے ہوتے ہیں، بھلا اس کے دل کی کسی کو کیا معلوم، کسی کے دلوں کی اس کو کیا خبر۔ وہ سادہ زمانہ تھا اور سادے لوگ ہوتے تھے۔ نکاح کے بعد میں نے وجاہت سے کہا کہ سائرہ مجھے اس روز اداس لگ رہی تھی، میرا خیال ہے کہ آج چلتے ہیں اس کے پاس اور اشر بھائی کی تصویریں بھی لے چلتے ہیں۔ نکاح والے دن ہم لوگ فوٹوگرافر لے گئے تھے اور چند تصویریں رسم نکاح کی بنا لی تھی۔ ایک تصویر اشر بھائی کی الگ سے بھی لے گئے تھے جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسٹوڈیو میں اتروائی تھی۔ وہ اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا جب سائرہ اشر بھائی کی تصویر دیکھنے کی تو وجاہت کو بھول جائے گی۔ خیر ہم گئے تو سائرہ نے حسب معمول آؤ بھگت کی۔ ان کی والدہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھی۔ ہم کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ سائرہ نے وجاہت سے کہا اب تم میرے کیا لگے دیور؟ وجاہت نے جواب دیا۔ تب وہ بولی دیور صاحب کیا میرا کہنا مانو گے؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وجاہت نے جواب دیا حکم کیجئے، کیا مانگو، جو مانگو دوں گی۔ جی آپ کہیے۔ تو وجاہت نے کچھ حیرت سے کہا بہت قیمتی چیز ہے، تم نہ دے سکو گے؟ اب ہم دونوں بہن بھائی ششوپانج میں رہے تھے کہ کیا کہتی ہے، ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تبھی سائرہ گویا ہوئی جو مانگوں گی نہ دے سکو گے؟ وجاہت اچھا ٹھیک ہے، آپ مانگیے تو صحیح، اگر نہ دے سکا تو عمر بھر آپ کو منہ نہ دکھاؤں گا، قسم کھاؤں گا۔ قسم کھاتا ہوں۔ سائرہ نے قسم اٹھوائی اور کہا میں پہلے دن سے یہ سمجھی تھی کہ تم مجھے دیکھنے آئے ہو، میں نے تمہیں پسند کر لیا اور نکاح کے دن تک یہی سمجھتی رہی کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے، لیکن یہاں نکاح والے دن پتہ چلا کہ میرا نکاح تمہارے بڑے بھائی سے ہو رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر ماں سے احتجاج کیا، وہ بے حد خوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے ان کی خاطر اس وقت تو واویلا نہ کیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے چپ رہ گئی، لیکن ابھی رخصتی باقی ہے، اپنے بڑے بھائی سے صورت حال بتا کر طلاق کا کہو۔ بس میں تم سے یہی مانگتی ہوں کہ تم صورت حال سے اپنے بڑے بھائی کو آگاہ کر دو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میرے دل و ذہن میں وہ نہیں۔ وجاہت نے چھوکارا کیا، بمشکل یہ جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ کو بہت چاہتے ہیں، اب نکاح بھی ان کے ہو گیا ہے، آپ میرے بھائی کی امانت ہیں، میری بھابھی ہیں اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر اپنی دوسری بات کا پاس رکھنا، تم آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، اگر آئے تو میں اپنا گھر نہ بسا سکوں گی۔ تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی۔ تم اور میں کبھی ایک گھر میں روبرو نہیں رہ سکتے۔ جس دن میں نے دلہن بن کر یعنی تمہاری بھابھی کے روپ تمہارے گھر میں قدم رکھنا ہے، تمہیں اس روز اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے جانا ہوگا، تو ہی میں اپنا گھر بسا پاؤں گی اور دیانتداری کے ساتھ تمہاری بھابھی کی شریک حیات بن جاؤں گی۔ یہ بات مجھے منظور ہے۔ وجاہت نے جذباتی ہو کر اپنی قسم کو دہرایا کہ جس روز سائرہ بھابھی بن کر ہمارے گھر میں قدم رکھیں گی، میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دوں گا، پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہ بڑی کڑی شرط تھی، بلا وطنی کی سزا تھی۔ سائرہ نے بنا کسی قصور کے میرے بھائی کو بن باس دے دیا تھا۔
اس نے مان لیا وہ اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے سائرہ کو کسی اور نظر سے دیکھا بھی نہ تھا سو بابی کہ اس کے دل میں وہی احترام و پیار سائرہ کے لیے جو ایک دیور کے دل میں اپنی بابی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو سائرہ سے ہرگز محبت نہ تھی، ہوتی بھی تو وجاہت کبھی اپنے بڑے بھائی کی خوشی کو بربادی کرنے کا سوچتا بھی نہ۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی قسم کا پاس کیا۔ بابی نے ہمارے گھر دلہن بن کر قدم رکھا تو وہ چلا گیا، غائب ہو گیا اور پھر نہ لوٹا۔ سائرہ جس روز دلہن بن کر ہمارے آنگن میں اتری، سبھی نے اس کے قدم کے لیے اور وجاہت دور کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ اب ہمارا خاندان کی عزت اور ہمارے گھر کی آبرو اور ہمارے بھائی کی خوشی بن کر آ چکی تھی۔ صبح گھر والوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وجاہت جا چکا تھا۔ وجاہت بھائی نے اس کے بعد کسی سے رابطہ نہ کیا۔ بابی سائرہ کی یہ قسم کتنی تکلیف دہ تھی، اس نے اس بات کا احساس نہ کیا، اپنے دل متوالے سے سوچا اور من مانی کر لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وجاہت ہم کو کس قدر یاد آتا ہے۔ یہ خیال ہی نیندیں اڑا دینے کو کافی ہے کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر غائب ہو گیا ہے۔ ماں کتنی تڑپتی ہے اور بہنیں کس قدر روئیں گی، مگر ہم سب کے آنسو بھی سائرہ بابی کی خوشی نہ لوٹا سکے۔ اشر بھائی نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ خوش نہ رہ سکیں۔ بھلا آخر کار طلاق لے لی اور اپنے میکے لوٹ گئیں۔ سچ ہے کہ یہ دل بھی عجیب چیز ہے، مانے تو دنیا آباد ہو جاتی اور نہ مانے تو ایک گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا۔